کہ انہوں نے اس تقریب کے لیے اپنی سرپرستی بخشی. ہمیں بے حد افسوس ہے کہ وہ ناگزیر وجوہات کی وجہ سے آج یہاں پر تشریف نہ لا سکے. میں اسسٹنٹ انڈر سیکریٹری جناب موسیٰ زینل صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ اپنی گوناگون مصروفیات میں سے وقت نکال کر انہوں نے ہمیں شرف میزبانی بخشا. مزید برآں میں وزارت اطلاعات و ثقافت، وزارت داخلیہ، روزنامہ گلف ٹائمز، قطر کاسٹنگ اردو سروس اور معاونین مشاعرے کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کے تعاون کے بغیر شاید جشن محشر کا انعقاد ممکن نہ ہو پاتا. خواتین و حضرات، آپ سب کا پھر ایک بار شکریہ. انشاءاللہ جشن کیفی پر اگلے برس آپ سے مخاطب ہونے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. حضرات، یہ تھے جناب محمد عتیق صاحب، سرپرست کمیٹی کے چیئرمین. اب ایک سلسلہ ہمارا روایتی سلسلہ ہے، وہ ہے اپنے مہمانوں کو گلدستے پیش کرنا. میں مہمانان گرامی کے نام کے ساتھ ان بچوں کے نام کا بھی اعلان کرتا ہوں، وہ اپنے مہمانوں کی خدمت میں گلدستے پیش کریں. سب سے پہلے آج کے مہمان خصوصی جناب عالی جناب موسیٰ زینل موسیٰ صاحب، انڈر سیکریٹری فنون ثقافت، وزارت اطلاعات و نشریات، دعا قطر سے. میں سارا عتیق سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مہمان خصوصی جناب موسیٰ زینل موسیٰ صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں. آنسہ سارا عتیق. مہمان اعزازی کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں گے جناب یونس دہلی صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں گے. اور میں پھر اسی بٹیا سے گزارش کروں گا یہ ایک اور گلدستہ آج کے صاحب جشن جناب محشر بدانی صاحب کی خدمت میں پیش کریں. صاحبزادی ڈاکٹر زینت رضوی. حضرات، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ سفرائے ہند و پاک برائے قطر ہمارے درمیان موجود ہیں، اور واقعی یہ مجلس فروغ اردو کا اعجاز ہے، اس زبان کا اعجاز ہے کہ آج ہم دونوں سفراء کو یکجا اس مشاعرے کے حوالے سے، اردو کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو سب سے پہلے پاکستانی ایمبیسڈر جناب کی خدمت میں پیش کر رہی ہیں گلدستہ سارا عتیق صاحب، آنسہ سارا عتیق. ہماری سرپرست کمیٹی کے ایک اور رکن جناب اشتیاق احمد صاحب کی صاحبزادی پیش کریں گے گلدستہ انڈین ایمبیسڈر مسٹر کے پی فیبین کی خدمت میں. صاحبزادی اشتیاق. اور ایک اور مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں، دوحہ بینک لمیٹڈ کے جنرل مینیجر علی جناب
رحمان صاحب ان کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں گی ہمارے سرپرست کمیٹی کے رکن جناب اشفاق حسین صاحب کی صاحبزادی اشفاق ان کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں گے. ہمارے مجلس مشاورت کمیٹی کے رکن جناب محمود صاحب کے صاحبزادی سمرین محمود گلدستہ پیش کریں گی آج کے اس مشاعرے کے صدر محترم کیفی اعظمی صاحب کی خدمت میں. آنسہ سمرین محمود صاحب. حضرات اس کے بعد میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ایک اور ہمارے محترم جن کی کاوشوں کا یہ ثمرہ ہے کہ آج ہم جشن محشر بدائمی منعقد کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. میری مراد مجلس کے بانی جناب مصیب الرحمان صاحب جو ادبی حلقوں میں ابن الحبیب ایقر کے نام سے جانے اور مانے جاتے ہیں. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار تشکر اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب مصیب الرحمان صاحب. خواتین و حضرات، میں محترم صاحب صدارت کی اجازت چند کلمات کہنے کی کوشش کروں گا. زیادہ سما خراشی مقصود نہیں ہے. حسب وعدہ ہم جشن معاشر برپا کرنے میں کامیاب ہوئے اور میں چند شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. مثلا یعنی اس جشن کے انعقاد میں اگر مجھے سلیم جعفری کا تعاون حاصل نہ ہوتا تو یقیناً ہم اس میں کامیاب نہ ہوتے. اور آج افسوس کے ساتھ اسٹیج پہ نہیں ہے، چند لمحوں میں آنے والے ہیں. میں ان کا شکریہ اس طرح ادا کرتا ہوں آج کا یہ ماحول دیکھ کے کہ وہ کہتے ہیں کہ خانہ بے چراغ بھی سب کی نظر میں آ گیا. خانہ بے چراغ بھی سب کی نظر میں آ گیا. تیرے قیام کی تفعیل ہم بھی تو باشرف ہوئے. بہرحال بات یہاں ختم نہیں ہے. ہزاروں لفظیں حائل ہیں لب تک جام آنے میں. جہاں تک کیونکہ یہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ خالص غیر نظارتی مشاعرہ منعقد کرنے کے لیے بہت سی رکاوٹیں دقتیں سہولتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری دستگیری اور کے لیے کچھ ایسے لوگ معمور فرما دیے کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے تپتے ہوئے صحرا میں کوئی سایہ دار شجر میرے حفاظت کے لیے بیٹھ گیا ہو. میرے معزز سرپرست جن میں محترمہ ڈاکٹر ضلع رضوی، محترم خالد بشیر افغانی، جناب سید اشفاق حسین، جناب سید سرور حسین، جناب محترمہ بیگم محمد عتیق اور جناب محمد اشتیاق صاحب، ان سب کے تعاون سے ہم اس جشن کے انعقاد میں کامیاب ہوئے. لیکن میں سب سے بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے بورڈ آف پیٹرنز کے چیئرمین کے لیے کہ جن کی بے پناہ محبت، بے پناہ شفقت اور انتہائی عظیم ہمت کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی اور ان کی کچھ پناہی مجھے حاصل رہی، جس کی وجہ سے میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوں. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن میرے الفاظ اپنے عجز کا اظہار کرتے ہیں. میں عتیق صاحب کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں سراپا سپاس بن کے بھی اپنا سر نیاز ان کے آگے خم کروں تو جذبہ امتنان کا اظہار مکمل طور پر تب بھی نہ کر پاؤں گا. میری کیفیت یہ ہے کہ کس عقیدت سے جھکی ہے روح ان کے سامنے دل کسی نغمے کی مانند بے قرار ہوتا گیا. میں اب سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تھینک یو.
مشاعرے کی کارروائی کے آغاز سے پہلے آج کے مہمان خصوصی جناب علی جناب موسیٰ زین موسیٰ صاحب سے میں مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس تقسیم ہونے والے جشن محشر کے حوالے سے شائع ہونے والے مجلے کا رسم اجرا بھی فرمائیں اور اپنے خیالات کا اظہار بھی. I request His Excellency Musa Zain al-Musa, Under Secretary, Ministry of Information and Culture, to come over to the stage and say a few words on this occasion. Mr. Musa Zain al-Musa. In English or in بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Excellencies, ladies and gentlemen, on behalf of His Excellency Dr. Hamad Abdulaziz Al-Kuwari, the Minister of Information and Culture, I'd like to welcome you to this lovely evening, hoping we all will enjoy it, even if I myself unfortunately don't understand Urdu, but I'm sure all of you will enjoy it. But I'm always glad to participate in such cultural events which always appears here in Doha, this peacefully city, and enjoy this evening. Thank you very much. Yeah, we'll open it. Okay. حضرات میں بورڈ آف پیٹرنز کے چیئرمین جناب محمد عتیق صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں تاکہ مجلے کی رونمائی کی جائے. جناب محمد عتیق صاحب. موسیٰ زین موسیٰ صاحب کے کہ انہوں نے ہمارے اس مشاعرے میں تقسیم کیے جانے والے جشن محشر کے حوالے سے مجلے کی رسم اجرا فرمائی. حضرات، ساری کارروائیاں مکمل ہو چکی ہیں اور ہم اپنے وقت کے مطابق آج کے اس عظیم شان مشاعرے کے آغاز کے بالکل قریب ہیں. سارے شعراء شہنشین پر جلوہ افروز ہیں، صرف سالار کارواں کی کمی ہے. اور میں اس شخصیت کو آج کی اس عظیم شان مشاعرے کی نظامت کے لیے مدعو کر رہا ہوں، جو نہ صرف خلیجی ممالک میں مشاعرے اور جشن برپا کرنے میں مقبول ہیں، بلکہ
جن کی وجہ شہرت ان کی خوبصورت نظامت بھی ہے. میری مراد ہے جناب محترم سلیم جعفری صاحب. حضرات بہت ساری تالیاں میں ان کا استقبال کیجیے. تشریف لاتے ہیں آپ کی نظامت کے لیے. میں اس شعر کے ساتھ ان کو مشاعرے کی زبان سونپ رہا ہوں کہ سپردم بتو مایہ خویش را تو دانی حساب کرے بیش را. محترم سلیم جعفری صاحب. یہی ہے نا میری. السلام علیکم. خواتین و حضرات، پچھلے 10-12 دن سے بیمار تھا. میرے پاس اگر کوئی اثاثہ ہے تو فقط یہ کہ میں گاہے گاہے آپ کی سما خراشی کر لیا کرتا تھا. پچھلے 10 دن سے شاید قدرت کو منظور یہ تھا کہ اہل دبئی یا دبئی والے ان کے دوست میری سما خراشی سے محفوظ رہیں، تو گلا بالکل بند ہو گیا تھا. پنجابی مجھے آتی تو نہیں، غالباً یہی کہتے ہیں کہ جتھے دی کھوتی اتھے ہی آن کھلوتی. میں نے طرح طرح کی دوائیاں استعمال کی اور بہت اچھے بڑے ہی ایکسپرٹ قسم کے ڈاکٹر میرے کرم فرمائے دبئی میں، بڑی دوائیاں مجھے دیں، لیکن گلا تھا کہ وہ دوائیوں کو فیل کرتا رہا. تو اللہ بھلا کے بھائی سمی ملک کا انہوں نے کہا کہ جو بھائی مجھ سے کچھ چھوٹے بھائی ہیں، کہ سلیم بھائی یہ دیسی قسم کی بیماری ہے، اس کا علاج بھی دیسی ہونا چاہیے. میں کہا جی وہ کیوں کرو؟ کہنے لگے آپ جوشندہ پیجیے. اور آپ یقین جانیے کل رات سے میں نے جوشندہ پینا شروع کیا تو اس قابل ہو سکا کہ آج آپ کی سما خراشی کر سکوں. تو اگر سما خراشی زیادہ ہو جائے تو الزام مجھے نہیں، جوشاندے کو دیجیے گا. ابھی یہ میں نے گرم پانی منگوایا ایک کرشی کا جوشاندہ. خیر بارہ تو اگر خوشیاں مندوب بیٹھا ہو کرشی والوں کا تو چاہیے کہ مجھے کچھ انعام اکرام دے کہ بہت اچھے ماحول میں بہت اچھے سامعین کے سامنے میں ان کی پبلسٹی کر رہا ہوں. گلا ہے کہ ابھی بس واجبی سے ٹھیک ہے، لیکن اس حد تک واجبی ضرور ہے کہ میں آپ کی سما خراشی کر سکوں. خواتین و حضرات، جب ہم نے مشاعروں کا آغاز دبئی سے شروع کیا تو اس کے سوا اور کوئی چارہ بالکل مقصد ہمارے ذہن میں نہیں تھا کہ ہم سب کی شناخت بہت سارے دائروں کے علاوہ ایک شناخت ہماری یہ بھی ہے کہ اردو ہماری زبان ہے. اردو یو پی کی زبان نہیں ہے، سی پی کی زبان نہیں ہے، بنگال کی زبان نہیں ہے، مدراس کی زبان نہیں ہے، سندھ کی زبان نہیں ہے، پنجاب کی زبان نہیں ہے، اردو بلوچستان کی زبان نہیں ہے، فرنٹر کی زبان نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اردو ہم سب کی زبان ہے. یہ جو مجلہ آپ نے دیکھا، بڑے لوگ بالعموم بڑی باتیں لکھا یا کہا کرتے ہیں. اس میں ایک فقرہ لکھا جناب میشر کے حوالے سے میرے محترم جگناتھ آزاد صاحب نے، اور ایک عجیب جملہ انہوں نے لکھا. ہر چند کی جملہ جناب میشر کے حوالے سے تھا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر میں مشاعرے کی تعریف کرنا چاہوں تو اس جملے سے بہتر تعریف اس کی ممکن نہیں ہے. جناب جگناتھ آزاد لکھتے ہیں جناب میشر کے حوالے سے کہ جو بیٹھو باادب ہو کر تو جاؤ باخبر ہو کر، اور یہی مشاعرہ ہے. بس شرط یہ ہے کہ باادب ہو کر بیٹھنا لازمی ہے. قبل اس کے کہ باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہو، سعودی عربیہ کے اردو نواز دوستوں نے ایک کتاب تالیف کی جس کا نام ہے مشرق وسطی میں اردو. یہ کتاب ان دوستوں پہ مشتمل ہے یا ان دوستوں کی تالیفات یا تصنیفات مشتمل ہے کہ جو گلف میں ہیں اور اردو کی خدمت کر رہے ہیں.
جناب قمر حیدر قمر، عتیق بھائی کو زحمت ہوگا تشریف لائیے. مشرق کے استاد ہیں اردو. اس حد تک آپ کو دبئی والوں پہ سبقت حاصل ہے. ہم بالعموم اعلان کرتے ہیں کہ گیٹس اوپن 8:30 اور مشاعرہ 9 PM یا داخلہ 8:30 بجے، مشاعرہ 9 بجے. لیکن دبئی والے جو ہیں انہوں نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ وہ وقت سے پیچھے رہیں گے. عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ 9 بجے کے بجائے 10، 10:15، 10:30 سے مشاعرہ شروع ہوتا ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ اہل دوحہ نے وقت کی پابندی کا خیال رکھا، جس کے لیے آپ سب کو وقت کی مشاہدہ ہے. ایک بھول چوک میں کروں گا، کوتاہی تو نہیں. تمام شعراء کو دعوت دی اسٹیج پہ آنے کی محترم جلیل نظامی صاحب نے، لیکن وہ جناب امجد علی سرور صاحب کو، رشید نیاز صاحب کو، فیروز برہان پوری صاحب کو، خوشنود بخاری صاحب کو اور خود اپنے آپ کو اسٹیج پہ آنے کی دعوت دینا بھول گئے تھے. میں تمام حضرات سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. جناب امجد علی سرور صاحب. تشریف رکھتے آ رہے چل پڑے ہیں تشریف لانے والے. رشید نیاز صاحب. تعارف ضرور نہیں کہ یہ آپ ہی کے شہر کے لوگ ہیں، جانے پہچانے لوگ ہیں. فیروز برہان پوری صاحب. جناب خوشنود بخاری صاحب. اور آپ کے میزبان اور میرے مہمان جلیل نظامی صاحب. جشن کا سلسلہ دبئی میں شروع ہوا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ بعض روایات جو دبئی سے شروع ہوئی ان کا التزام یہاں بھی ملحوظ رکھا جائے. سب سے پہلے ملتمس ہوں جناب کیفی اعظمی صاحب سے کہ وہ صاحب جشن کے بارے میں اپنے خیالات سے ہم سب کو فیضیہ فرمائیں. تو ایک گھبراہٹ بھی ہوئی. ایک صاحب تھے، ان کی بری عادت تھی کہ وہ ہمیشہ مسجد جامع میں پہنچتے تھے اور جب نماز مصروف ہو جاتے تھے تو وہ سب سے خوبصورت جوتا چھانٹ کے چرا لیا کرتے تھے. لوگوں نے منع کیا کہ بھائی مجھے بہت گناہ ہے، ایسا نہ کیا کرو، مگر عادت کہاں مانتے. نہیں مانے تو ایک دن لوگوں نے ان کو پکڑ کے امام بنا دیا کہ آج جماعت تم پڑھاؤ. تو نماز کا کیا ہوا مجھے نہیں معلوم، مگر جوتے سب کے ضرور بچ گئے تھے. اچھا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا کوئی ایسا ریپوٹیشن نہیں، میں نے آج تک چپل بھی کسی کی نہیں چرائی. مجھے جعفری صاحب نے کیوں بنایا صدر مجھے نہیں معلوم ہے. بہرحال مجھے اس بات کی بے انتہا خوشی ہے ان مشاعروں میں شریک ہو کے. پہلے دن دبئی میں ملاقات، ماشاء صاحب سے ملاقات تو خیر کراچی میں بھی ہو چکی تھی، لیکن میں نے دبئی کے مشاعرے میں دیکھا کہ اس دن سے اور آج تک ماشاءاللہ بشر صاحب کے چہرے پر بھی جوانی آ گئی ہے، جو پہلے صرف ان کے کلام میں اب تک پائی جا رہی تھی، اب وہ جوان ہوتے جا رہے ہیں. اور اس کی بڑی مجھے خوشی ہے کہ ان کو زلیخا کا ثواب ملا تھا یا نہیں مجھے نہیں معلوم، مگر بشر صاحب کو مل گیا ہے. یہ آپ لوگوں کی محبت و نوازش کا وہ ہے. میں اردو زبان کا چھوٹا سا طالب علم ہوں اور ان مرکزوں میں رہتا ہوں جن کو اردو کا مرکز کہا جاتا ہے، لیکن میں یہ بات ذمہ داری سے اپنے ہم قلم دوستوں کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جیسی اردو مشر صاحب لکھ رہے ہیں آج کل ایسی اردو مرکزوں میں نہیں لکھی جا رہی. یہ بہت بڑا، اور شاعری کے لیے زبان پر قدرت ہونا اتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر شاعری ممکن نہیں ہوتی. مجھے
محشر صاحب، حالانکہ میں اتر پردیش کا رہنے والا ہوں، لکھنؤ میں تعلیم ہوئی، وہیں زندگی کا بہتر حصہ گزرا، لیکن محشر صاحب کے کئی شعر پڑھ کے مجھے رشک سا ہوا کہ کاش میں نے اتنا صاف شعر کہا ہوتا. تو یہ بہت دوسری جو میں مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ مجھے ایک فائدہ جو ہوا یہاں اس مشاعرے میں آ کے کہ ہمارے وطن کے حکمراں جو ہیں وہ ایک بہت اصول میں ملے ہوئے ہیں کہ اردو کہاں کی زبان ہے، وہ نہیں ڈھونڈ پائے کہیں کہ اردو کہاں کی زبان ہے. تو مجھے اب یہ موقع مل گیا، میں جا کے ان سے کہوں کہ اردو دعا کی زبان ہے. تو یہ انجمن فروغ اردو ادب جو دوحہ کی ہے، اس نے جس شان سے جس حوصلے سے جشن منایا ہے اور جس طرح حضرات تشریف لائے ہیں اس میں شرکت کر رہے ہیں، اس سے مجھے ایک کہ یہ روایت اردو کے ادب کی توڑ رہے ہیں کہ یہ شاعر کو اس کی زندگی میں خراج عقیدت ادا کر رہے ہیں، جو ہمارے یہاں کا رسم نہیں ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے اس کے بعد. تو آپ نے زندگی میں جشن منانا شروع کیا، اس کے لیے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کی. اور یہ اردو زبان کی ایک ایسی خدمت ہے جس کی وجہ سے اس پر وہ جتنے نامناسب حالات سے اردو گزر رہی ہے اپنے وطن میں، اس کی تلافی یہاں ہو جاتی ہے کہ یہاں سے اس کو اتنی تقویت مل گئی ہے اور مل رہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اردو جہاں لوگ کوشش کر رہے ہیں اردو کی دبانے کی، وہ کبھی ناکام، وہ ہمیشہ ناکام رہیں گے اور اردو اسی طرح ترقی کرتی رہے گی. وہ اب لکھنؤ کی یا دلی کی نہیں ہے، اب وہ بین الاقوامی زبان بن چکی ہے، بن رہی ہے اور وہ یہاں تک پہنچ چکی ہے. اس میں جعفری صاحب اور ان کے دوستوں اور انجمن فروغ اردو کے اراکین کا بھی ہاتھ ہے کہ انہوں نے اردو کو یہ وسعت دی ہے اور میں یہ مبارکباد دیتا ہوں. اور اب اس کے بعد میں کوئی تھوڑی سی جو مجھے عزت ملی ہے اس کو لمبی تقریر کر کے خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں. شکریہ. قبل اس کے کہ میں کوئی اچھی بات آپ کی خوشگزار کرتا، پہلا ہے کہ پوائنٹ ایک کار ہے، نمبر ہے 119125 119125. یہ گاڑی غلط پارک ہے. جن صاحب یا صاحبہ کی یہ کار ہو ان سے التماس ہے کہ اس کار کو صحیح طریقے سے پارک کر لیں. پوائنٹ ایک 119125. It is strongly parked. Please remove the car wherever it is parked. Thank you. خواتین حضرات، اس بار آپ کے ساتھ ساتھ میں شعراء کرام سے بھی مخاطب ہوں. ممکن ہے کہ میری بڑی خواہش تھی کہ میں شاعر ہوتا. میں نے بڑی کتابیں پڑھی کہ شاید ان کو پڑھنے کے بعد میں شاعر بن سکوں. پتہ ہی چلا کہ شاعر بنتا نہیں، شاعر ہوتا ہے. میں نے شاعر بننے کی کوشش کی تھی، بن نہیں سکا. اور یہ کام ایسا ہے بھی نہیں کہ آپ کوشش کر کے بن سکیں. آپ طبعاً شاعر ہیں یا نہیں ہے، اللہ خیر صلی اللہ. آپ ایم اے کر لیں، پی ایچ ڈی کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک شعر میں آپ کی جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، گاہے گاہے میں مرحوم شعراء کے اشعار آپ کو سناتا رہوں گا. کسی شاعر کے آنے یا جانے کے بعد اگر میں کوئی شعر سناؤں تو اس کا مطلب میرے مہمان شعراء یہ نہ لیں کہ اس شعر کے ذریعے میں ان کی کسی شعر کی تکذیب کر رہا تھا یا نشاندہی کر رہا تھا. ایک صرف نور اور کیفیت کی بات ہوگی. اگر کوئی شعر یاد آ گیا تو میں خوشگزار کر دوں گا، لیکن علاوہ اس کے کہ ایک اچھا شعر آپ کی نظر کر سکوں، میرا مقصد اس کے سوا کچھ اور نہیں ہوگا. یہ پہلے سے بات ذہن نشین کر لی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے شعراء کرام میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تقدیم و تاخیر کا. کہ میں نے کسی ایک صاحب کو زحمت کلام دی تو انہوں نے کہا کہ
امین صاحب سے 1.5 مصرع سینئر شاعر ہوں، آپ نے مجھے اس سے پہلے کیوں بلایا؟ تو بسا اوقات میں غلطی بھی کرتا ہوں کہ بعض محترم شعراء کو ان کے مقام سے پہلے میں بلوا لیتا ہوں، لیکن اس کا سبب صرف میری جہالت ہوتی ہے، کوئی اور وجہ اس کی نہیں ہوتی اس کے علاوہ۔ تو اس کا حل ہم نے یہ نکالا کہ میں لوگوں سے یہ کہہ سکوں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کس کے بعد پڑھ رہے ہیں، یا دیکھیے کہ آپ کس سے پہلے پڑھ رہے ہیں۔ ایک شعر آپ کی نظر ہے، کرے دریا نہ پل مسمار میرے، کرے دریا نہ پل مسمار میرے، ابھی کچھ لوگ ہیں اس پار میرے۔ اور یہاں کچھ لوگ سے مراد، میں بالعموم باتیں ریپیٹ نہیں کرتا، لیکن یہ اچھی بات ہے جو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہاں کچھ لوگ سے مراد کوئی بھانجا، کوئی بھتیجا، کوئی بیٹی، کوئی داماد، کوئی سسر، کوئی خالہ یا خالو نہیں ہے۔ کچھ لوگوں سے مراد سر سید احمد خان ہے، خواجہ نظام الدین چشتی ہیں، نظام الدین اولیاء ہے، میر ہے، غالب ہے۔ میں دریا کے اس پار ہوں، لیکن میر و غالب سے میرا ناطا ٹوٹ نہیں سکتا۔ تو اردو اور بالخصوص مشاعرہ یہ وہ پل ہے جو مجھے انہیں مربوط رکھتا ہے۔ اردو واحد پل ہے کہ جو اس پار کے اور اس پار کے ہم دوستوں کو باہم رکھتا ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ پل مضبوط سے مضبوط تر ہو۔ اس شعر کے خالق ہیں، اردو کا ایک شعر اور آپ کی نظر کر دوں۔ یہ شعر کا آپ سے ایک کلیہ ہے کہ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ زحمت کلام دے رہا ہوں صاحب جشن محترم محشر بدایونی صاحب کو۔ تشریف خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جناب سلیم جعفری صاحب کا شکریہ ادا کروں۔ اتنی اچھی محفلیں مجھے ملی ہیں یہاں کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ دبئی میں، دورے میں اتنی شاندار محفلیں بہت کم میں نے دیکھی جو کیسی یہاں ہوئی ہیں۔ میں اپنے کچھ مطلب بتاتا ہوں۔ ایک مطلع نعت کا، نعت سے شروع کرتا ہوں۔ وہ ایک رات چراغاں ہوا زمانے میں، وہ ایک رات، وہ ایک رات چراغاں ہوا زمانے میں، ہوا بھی ہو گئی شامل دیے۔ کیا کہہ دے